پیارے دوستو، آج ہم ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ ایک نیک عورت تھی جس کو اللہ پاک نے کیسے عبرت کا نشانہ بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فون چلانے والی ایک نیک عورت پر اللہ کا عذاب۔ حلیمہ ایک نیک عبادت گزار اور شریف عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتی، نمازیں وقت پر پڑھتی، روزے رکھتی اور ہر ممکن طریقے سے اپنے اخلاق کو بہتر بناتی۔ گاؤں میں سب اسے ایک نیک اور دیندار خاتون کے طور پر جانتے تھے۔ لوگ اس سے دعائیں لینے آتے تھے اور اس کے اخلاق کی مثالیں دیتے تھے۔ حلیمہ کا ایک ہی مسئلہ تھا، وہ ہر وقت اپنے موبائل فون میں مصروف رہتی تھی۔ دن رات وہ سوشل میڈیا پر وقت گزارتی، فضول ویڈیوز دیکھتی اور لوگوں کے بارے میں بے مقصد گفتگو کرتی۔ جہاں عبادات اور نیک اعمال اس کا مقصد ہوتے تھے، وہیں فون کا حد سے زیادہ استعمال اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ فوراً فون ہاتھ میں لے لیتی اور گھنٹوں تک اس پر مصروف رہتی۔ ایک دن گاؤں کی ایک بزرگ خاتون جو اس کی قریبی دوست تھی، اس نے نصیحت کی، بیٹی یہ فون ایک فتنہ بن سکتا ہے اگر تم اس کا غلط استعمال کرو۔ تمہیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اللہ کی عبادت میں زیادہ صرف کرنا چاہیے۔ حلیمہ نے ان کی بات سنی مگر دل میں کہا، یہ تو صرف ایک مشغلہ ہے، میں تو نمازیں وقت پر پڑھتی ہوں اور دیگر عبادات بھی کرتی ہوں۔ یوں وہ فون کے استعمال کو معمولی سمجھتے ہوئے نظر انداز کرتی رہی۔ چند ماہ بعد حلیمہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک خوفناک منظر تھا۔ وہ ایک اندھیرے کوٹری میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ ان شعلوں سے بچنے کی کوشش کرتی مگر ان کی پیاس کی شدت بڑھتی جاتی۔ اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں وقت ضائع کیا اور اپنے رب کے احکام کو بھلا دیا۔ حلیمہ چیخ کر کہنے لگی، میں نے تو ہمیشہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور اللہ کی عبادت کی، میں تو ایک نیک عورت ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، تمہاری عبادات ضرور تھی مگر تم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی۔ تم نے فضولیات میں مشغول ہو کر اپنے رب کے ذکر کو کم کر دیا اور اسی وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا ہے۔ حلیمہ چیخیں مار کر اٹھ بیٹھی۔ وہ پسینے سے شرابور تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ فوراً وضو کرنے گئی اور تہجد کی نماز پڑھی، اپنے رب سے معافی مانگی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اب فون کا استعمال کم کرے گی اور اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور یاد میں گزارے گی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حلیمہ کا عہد دھندلا پڑنے لگا۔ اس نے پھر سے فون کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا۔ وہ اس حقیقت کو بھول گئی کہ اس کا خواب ایک تنبیہ تھا۔ ایک دن حلیمہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے عجیب سی بے چینی اور تکلیف محسوس ہوئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کا دل کمزور ہو چکا ہے اور وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر حلیمہ کو اپنے خواب کی یاد آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی فضولیات میں مشغول ہو کر وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہی تھی۔ حلیمہ نے فوراً توبہ کی اور فون کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے آخری دن اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزارے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے دل میں اس بات کا افسوس کرتی رہی کہ اس نے اپنی قیمتی وقت کو فضول چیزوں میں ضائع کیا۔ حلیمہ کی وفات کے بعد گاؤں والوں نے اسے ایک نیک عورت کے طور پر یاد رکھا، لیکن وہ لوگ جو اس سے قریب تھے وہ جانتے تھے کہ وہ ایک لمحے کی غفلت کی سبب اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتی رہی۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ دنیا کی فانی چیزیں جیسے فون ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر سکتی ہے اگر ہم ان میں غرق ہو جائیں۔ ہر چیز کا ایک وقت اور حد ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح گزار رہے ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے تیار رہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت سبق سیکھا ہوگا، اس لیے اپنی فیملی میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھ کر جائیں۔